السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إلى آخر صدق الله العظيم۔ برادران اسلام، گزشتہ کئی ہفتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ بیان ہو رہا ہے۔ اسی موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج مزید باتیں کی جائے گی۔ میں اس سے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم الی آخر، کہ ہم نے نبی کو بھیج کر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا احسان کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جب اس کو ہم سمجھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں مبعوث کیے گئے تھے، دنیا میں کیوں بھیجے گئے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ لوگ ایک خاص دن یا خاص مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جلسہ جلوس کر لے اور آپ کے شان میں قصیدے پڑھے، آپ کی تعریفی کرے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تھے؟ اگر ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شان میں قصیدہ پڑھوانا چاہتے، اپنی تعریف کروانا چاہتے، اپنی پیدائش کے دن کو منوانا چاہتے، تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار مکہ نے یہ پیشکش کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ چاہتے ہیں، مال و دولت کے طلبگار ہیں، تو ہم آپ کے قدموں میں ڈھیروں مال کو لا کے رکھ دیں گے، لیکن شرط یہ ہے جس دین کو لے کر کے آئے ہیں، جس مشن کو لے کے اب آگے بڑھ رہے ہیں، اس مشن کو چھوڑ دیجئے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے۔ آپ اگر مال و دولت کے طلبگار ہیں تو میں آپ کے قدموں میں ڈال دوں گا، ڈھیروں مال ڈال دوں گا۔ دوسری چیز کفار مکہ نے پیشکش کی تھی کہ آپ اگر حکومت کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنا حاکم بنانے کے لیے تیار ہوں، میں اپنا امیر بنانے کے لیے ہم لوگ تیار ہیں، لیکن شرط یہی ہے کہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیجئے، جس مشن کو لے کے دنیا میں آئے اس مشن کو چھوڑ دیجئے۔ تیسری چیز تھی کہ اگر آپ حسن و جمال کے طلبگار ہیں تو مکے کی خوبصورت جس لڑکی سے کہ آپ کا نکاح کر دیا جائے، لیکن آپ اس دین کو چھوڑ دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب دیا، آپ نے کہا میرے ایک ہاتھ میں آفتاب ایک میں مہتاب رکھ دیا جائے، لیکن جس مشن کو لے کے دنیا میں آیا ہوں، جس مقصد کے لیے میں مبعوث کیا گیا ہوں، اس سے میں ایک قدم پیچھے نہیں آ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ میں اپنی تعریفیں کرواؤں یا مال و دولت حاصل کروں یا حکومت کروں، اسی اللہ نے مجھے نہیں بھیجا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم بندوں کے لیے ایک انسانیت کو ایک درس دینا چاہتے تھے، انسانیت کے لیے ایک رول ماڈل بن کے آئے تھے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے ایک نمونہ ہے۔ وہ تو یہ چیز سکھانے کے لیے آئے تھے، وہ ہمیں زندگی کا زندگی کا پارٹ پڑھانے کے لیے، زندگی کا درس دینے کے لیے آئے تھے کہ زندگی کیسے گزاری جاتی ہے۔
پیدائش سے لے کر مرتے وقت زندگی کے ہر شعبے میں اپنے رہنمائی کی کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا نہ ہو۔ اسلام نے مکمل انسانیت کی رہنمائی فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک خاص علاقے کے لیے نبی بنا کے نہیں بھیجا، کسی خاص قوم کی طرف نبی بنا کے نہیں، اور نبیوں کا ذکر آتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ کی طرف، الگ الگ قوم کی طرف، الگ الگ علاقے میں الگ الگ نبی کو بھیجے۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ میں پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کے بھیجا گیا، کسی خاص قوم کی طرف نہیں، کسی قبیلے کی طرف نہیں، کسی علاقے کے لیے نہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، پوری انسانیت کے نبی بنا کے بھیجا گیا، تمام لوگوں کے نبی بنا کے بھیجا گیا، اور تمام لوگوں کے لیے ایک نمونہ بن کر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اس لیے مبعوث فرمایا کہ ان کی زندگی سے سبق لیں۔ ہم اگر ایک باپ ہیں تو ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کے والد کس طریقے سے اپنی بچوں کی پرورش کرتے تھے، حضرت فاطمہ کے والد کی زندگی کیسی تھی، وہ باپ بن کے زندگی کس طرح گزارے، اپنی بچوں کی تعلیم و تربیت انہوں نے کس طرح کی۔ تو اگر ایک باپ ہے تو باپ کا حق بنتا ہے کہ حضرت فاطمہ کے باپ کی زندگی کو اٹھا کے دیکھے۔ ایک شوہر ہے، شوہر کو چاہیے کہ حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ کہ شوہر کو کی زندگی کو پڑھے کہ حضرت خدیجہ اور حضرت عائشہ کے شوہر نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کا بیویوں کے ساتھ کیسا تعلقات تھے، ان کے کس طریقے سے رہتے تھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا ان کا معاملہ تھا، کس حسن سلوک کے ساتھ وہ پیش آتے تھے، کیسا ان کا رویہ تھا، یہی چیز تو سمجھنے کی ہے۔ ایک انسان مزدور ہے تو مکے کی پہاڑی میں وہ بکری چرانے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا چاہیے کہ انہوں نے جس طریقے سے مزدوری کی ہے، جس امانت داری اور صداقت کے ساتھ، اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم مزدور ہیں تو کس طرح اپنی زندگی گزاریں۔ یہ درس دیکھے گئے۔ ایک اگر تاجر ہے، کوئی تجارت کرتا ہے تو اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے اور سمجھے کہ ملک شام میں آپ نے کیسی امانت دیانت داری کے ساتھ آپ نے تجارت کی، اس تجارت کے سفر سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ آپ کو نکاح کا پیغام بھیجتی، اسی امانت صداقت کی بنیاد پہ۔ تو ہمیں تو ہر زندگی کا باپ پڑھا کے گئے ہیں، بتا کے گئے ہیں کہ تاجر ہو ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھو، والد ہو ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھو، شوہر ہو ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھو، آپ ایک مزدور ہو ہماری زندگی کو اٹھا کے دیکھو، حاکم ہو تو مدینے میں حکومت کرنے والے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے کہ انہوں نے حکومت کیسے کی، اپنی رعایا کے ساتھ عدل و انصاف کیسے قائم کیا ہے، کس طریقے سے زندگی گزاری ہے۔ چاہے سیاست کا معاملہ ہو، زراعت ہو یا معیشت ہو، آپ ہر زندگی کے ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ ہے، ایک آئیڈیل ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک عمل نہیں کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے پہ نہیں چلیں گے، ان کے نقشے قدم پہ نہیں چلیں گے، کامیاب نہیں ہو سکتے، کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کہ اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے محبوب کی اتباع کرے، میرے محبوب کی اتباع کرے، میرے محبوب کی اتباع کرے گا اللہ بھی اس سے محبت کریں گے، اللہ اس کو گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ محبوب کی اتباع کیا ہے؟ دنیا کا دستور ہے کہ جو انسان جس سے محبت کرتا ہے اس پہ مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے۔ ایک ایک چیز کو انسان بہت باریکی کے ساتھ ابزرو کرتا ہے، ایک ایک چیز کو بہت باریکی کے ساتھ مشاہدہ کرتا ہے، جس سے محبت کرتا ہے اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک ادا اس کو پسند آتی ہے اور اس کے مطابق وہ ڈھلنا چاہتا ہے۔ اور محبت نام ہے قربانی کا، محبت قربانی چاہتی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز مشین نہیں ہے کہ آپ کو ناپ پہ یہ پیمائش کر کے بتا دی جائے کہ کس کے دل میں کس کی کتنی محبت ہے۔ محبت تقاضا کرتی ہے وہ قربانی کے لیے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں وہ بھی قربانی مانگتی ہے کہ اس کو موقع پہ آپ کس طریقے سے پیش آتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت ہوگی تو یقین جانیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس طرح انہوں نے گزاری ہم اس طرح گزارنے کی کوشش کریں گے، اس طریقے سے گزارنے کی کوشش کریں گے۔
یعنی کہ سال میں ایک مرتبہ ہم نے جلسے جلوس منعقد کر لیے، محفلیں منعقد کر لی، ہم نے حق ادا کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا کہ صحابہ کی زندگی میں نہ کوئی جلسہ تھا، نہ جلوس تھا، نہ کوئی چراغا تھا، نہ کوئی جھنڈا تھا، اور ایک چیز وہ تھی کہ صحابہ کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت رچی اور بسی ہوئی تھی۔ ان کا ہر لمحہ سیرت طیبہ کا لمحہ ہوتا تھا، ہر کام سیرت طیبہ کے مطابق ہوتا تھا۔ زندگی کے ہر گوشے میں پوری کوشش کرتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کیسے بسر کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرتے تھے۔ صحابہ چاہتے تھے کہ اپنے محبوب کی ایک ایک بات پہ وہ عمل کرے، مر مٹنے کو تیار تھے، ہر اعتبار سے تیار تھے۔ اللہ کا رسول کے زبان سے جو الفاظ نکلتا، اب وہ نہیں دیکھتے کہ میرا اس میں دنیا کا نقصان ہو رہا کیا، بس اللہ کے رسول کے زبان سے وہ بات نکلی، مر مٹنے کو تیار۔ ایک بہت مشہور واقعہ ہے بیر روما کا۔ مدینے میں ایک کنواں تھا اور وہ کنواں کا پانی بہت میٹھا تھا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے، اسی کنویں کے پانی سے پانی پیا کرتے تھے۔ ایک ہی کنواں تھا، پانی کی قلت تھی، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ وہ کنواں ایک یہودی کے قبضے میں تھا، اور یہودی پانی مہنگے قیمت میں پانی فروخت کرتا تھا، وہ ناجائز فائدہ اٹھاتا تھا۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، کون ہے جو اس کنواں کو خرید کر کے اس کنواں کو خرید لے، جو اگر اس کنواں کو خریدتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہترین کنویں کا انتظام جنت میں کر دیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے مال سے نوازا تھا۔ عثمان غنی اس یہودی کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اس کنویں کا سودا کرنے کے لیے آیا۔ وہ یہودی چونکہ خوش ہوتا ہے، عثمان غنی اتنے مالدار اب میرے دروازے پہ آئے ہیں۔ پہلے تو انکار کرتا، میں نہیں بیچوں گا۔ عثمان غنی کہتے ہیں کہ تمہاری منہ بولی جو بھی تم رقم کہو گے اس کو ادا کی جائے گی، جو مانگو آج وہ رقم ادا کی جائے گی، بولو کیا مانگتے ہیں۔ ایک شرط پہ وہ بیچتا ہے، بہت مہنگی قیمت رکھتا ہے، اور یہ شرط رکھ دیتا ہے کہ ایک دن کنویں کا پانی آپ استعمال کریں گے، ایک دن میں استعمال کروں گا، گویا کہ آدھا کنویں کا مالک آپ، آدھے کنویں کا مالک میں رہوں گا۔ ایک دن آپ استعمال کریں گے، ایک دن میں استعمال کروں گا، ایک دن اس سے آپ بزنس تجارت کریں گے، ایک دن میں تجارت کروں گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں ایک دن میں تجارت کروں گا، لیکن تجارت یہ اللہ کی، اس کی تجارت اجر لوں گا، یہاں نہیں۔ عثمان غنی وہ سودا کو خرید لیتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس جا کے معاملہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ آج ہم نے اس کنویں کو خرید لیا، ہم نے اس کنویں کو خرید لیا، اور لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ اس میں کوئی تفریق اور تخصیص نہیں ہوتی کہ صرف مسلمانوں کے لیے، وہاں پہ یہودی جو بھی غیر سب کے لیے اعلان ہو جاتا ہے کہ آج کے دن اس کنویں کا پانی سب کو فری میں ملے گا، دستیاب، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے، جو چاہے اس سے فائدہ اٹھائے۔ حضرت علی نے اعلان کیا کہ آج اگر کوئی پانی پیتا ہے یا اس سے نکال لیتا ہے تو آج کے دن کوئی معاوضہ نہیں دینا پڑے گا، جتنے ہی پانی کی ضرورت لے لو، کل تمہیں پانی بھرنے کی ضرورت نہ پڑے، اس لیے کل وہ پانی اگر لوگے تو قیمت میں ملے گا۔ وہ یہودی کا نمبر ہے۔ اب جتنے لوگ تھے مدینے کے اپنا پانی جمع کر لیتے تھے، اور جب یہودی کا نمبر آتا تھا تو لوگ پانی بھرنے نہیں جاتے تھے۔ اب یہودی اور پریشان ہوا کہ میں یہ بیچ کے کیا کیا۔ اب دوبارہ وہ عثمان غنی کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی یہ کنواں آپ ہی لے لو، کوئی مطلب میں نہیں ہے۔ اب حضرت عثمان غنی نبض پکڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں اب تو میں کنواں صرف نہیں لوں گا، کنویں کے ساتھ جو باغ ہے اس پہ تم اگر آمادہ ہو تو میں خریدنے کو تیار ہوں۔ وہ یہودی کہتا ٹھیک ہے، میں باغ کے ساتھ پورا کنواں فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ اب حضرت عثمان غنی اس کنویں کو، اس باغ کو خرید کر کے اور اللہ کے راہ میں وقف کر دیتے ہیں۔ اس لیے وقف کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو اس کنویں کو خرید لے گا اللہ اس سے بہتر پانی کے انتظام جنت میں کر دیں گے۔ ان کو یقین تھا، اس بات یقین کامل تھا کہ اللہ کے رسول کے زبان سے جو بات نکلی ہے وہ برحق ہوگی، اس لیے اپنے جان مال کی پرواہ نہیں کرتے تھے، ایک ایک چیز پہ مر مٹنے کو تیار تھے۔ ایک صحابی رسول ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے
آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں پروگرام ہوتا ہے تو کچھ لوگ بیٹھے، کچھ لوگ کنارے کنارے کھڑے بھی رہتے. تو مسجد نبوی کے کنارے کچھ لوگ کھڑے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان لوگوں سے کہا جو کھڑے تھے ان سے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف آ رہے تھے، اور جیسے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ، عبداللہ ابن مسعود وہی راستے میں بیٹھ گئے، وہی راستے میں بیٹھ گئے. اب نماز سے فارغ ہونے کے بعد اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن مسعود سے فرمایا کہ عبداللہ، میں نے تم سے تو بیٹھنے کے لیے نہیں کہا تھا، جو لوگ کھڑے تھے میں نے ان سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تم کیوں بیٹھ گئے؟ عبداللہ ابن مسعود بھی جانتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے نہیں ان لوگوں سے کہیں، لیکن عبداللہ ابن مسعود کا جواب سنیے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، نبی کے زبان سے الفاظ نکلے بیٹھ جاؤ، اور عبداللہ ابن مسعود کی مجال کی ایک قدم آگے بڑھا لے. وہ عبداللہ ابن مسعود کی کیا مجال کی، ایک قدم آگے بڑھائے، آپ کی آواز میرے کانوں پہنچی، میں وہیں بیٹھ گیا. یہ محبت تھی، یہ عمل کا وہ جذبہ تھا کہ نبی کے زبان سے جو بات نکلتی تھی اس پہ مر مٹنے کو تیار رہتے تھے. اس کا نام محبت ہے. وہ ہم سے زیادہ محبت کرنے والے تھے، لیکن ان کی زندگی میں نے کہا سیرت طیبہ سے رچی اور بسی ہوئی تھی. یہی نہیں، بے شمار واقعات ہے. ایک صحابی ہے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ، جنگ احد میں اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. روایت میں آتا ہے کہ جب جنگ احد میں کفار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیر برسا رہے تھے، حضرت ابو دجانہ کہتے ہیں کہ میں اس بیچ میں آڑ بننے کے لیے اللہ کے رسول کو تکلیف نہ پہنچے، میں اللہ کے رسول کے سامنے آ کے کھڑا ہونا چاہتا تھا، لیکن دل میں یہ خیال تھا کہ اگر اپنے سینے کو کفار مکہ کی طرف کر لوں گا تو پشت جو ہے نبی کے جانب ہوگا، اور یہ نبی کی بے ادبی ہو جائے گی، یہ شان کے خلاف ہے. اس لیے اس بات کو بھی برداشت نہ کر سکے کہ نبی کی طرف میری پشت ہو، بلکہ اپنے پشت کو کفار کی طرف کر دیے اور سینہ اللہ کے رسول کی طرف کر دیے. اب تیر جو بھی آ رہی تھی اپنے پیٹھ پہ وہ روک رہے تھے. یہ محبت تھی. جنگ احد میں ایک خاتون کا واقعہ مشہور آپ نے سنا ہوگا. جب یہ افواہ پھیل گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کر دیے گئے ہیں، وہ خاتون گھر سے نکلتی ہے، پریشان رہتی ہے، اور تلاشتے نکلتی ہے کہ میرے محبوب کے کوئی خبر بتاؤ، اینا محمد، محمد کا، مجھے محمد کا پتہ بتاؤ. آگے جب بڑھتی ہے کوئی صاحب ملتے ہیں، کہتے تمہارے شوہر شہید ہو گئے. کہتے انا للہ و انا راجعون. یہ کوئی بڑا غم نہیں ہے، اس سے بڑا غم یہ ہے کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کیسے ہیں. کچھ آگے اور بڑھتی ہے، کچھ لوگ بتاتے تمہارے فلاں رشتہ دار شہید ہو گیا. کہتے کوئی بات نہیں، یہ غم میرے لیے ہلکا ہے، لیکن یہ تو بتاؤ کہ میرے محبوب کی کس حالت میں ہیں. وہ آگے جب بڑھتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتی ہے سارے غم بھول جاتی، سارے غم بھول جاتے. کہتے ہیں نبی ہم نے آپ کو دیکھ لیا، اب ہمارے رشتہ دار، ہمارے شوہر، ہمارے بھائی شہید ہو گئے. کوئی بات نہیں ہے، آپ یہ غم میرے لیے ہلکا ہے، لیکن آپ اگر دنیا سے رخصت ہو جاتے یہ میرے بہت بڑا غم تھا. یہ محبت تھی، اس کا نام محبت ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سفر کر رہے تھے، دوران سفر سواری سے اتر کے وہاں بیٹھ جاتے. لوگوں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھ گئے آپ نے فرمایا کہ میرے محبوب اس راستے سے گزرے تھے، اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہاں بیٹھے تھے، اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھ رہا، اس نبی کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے یہاں بیٹھ رہا. ایک ایک سنت پہ عمل کرتے تھے، ایک ایک سنت پہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت مشہور واقعہ ہے. حجر اسود کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو آپ نے حجر اسود کو یہ خطاب کر کے کہا کہ تم ایک بے جان پتھر ہو، تمہارے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے، میں اس لیے بوسہ دے رہا ہوں کہ میرے محبوب نے تجھے بوسہ دیا تھا، میں اس سنت کو زندہ کرنے کے لیے بوسہ دے رہا ہوں، ورنہ میں پتھر سے خطاب کیا کہ تمہارے اندر نفع اور نقصان کی کوئی طاقت نہیں ہے. یہ محبت تھی، ایک ایک چیز پہ مر مٹنے کو تیار تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، صلح حدیبیہ کے موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا قاصد بنا کر کے بھیجتے ہیں بات کرنے کے لیے کفار مکہ سے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رکنے کے بعد صبح ہو کر کے جب بات کرنے کے لیے جاتے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ، تو ان کے چچا زاد بھائی کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے جو ازار پہنا ہے یہ اونچا ہے، اور اس زمانے میں ایک معیار تھا کہ جس کا پائجامہ یا ازار جتنا نیچے ہوتا تھا وہ انسان اتنا معزز سمجھا جاتا تھا، اور جس کا اونچا ہوتا تھا اس کو لوگ تنگ نظروں سے دیکھا کرتے تھے. تو چچا زاد بھائی نے کہا کہ بھائی آپ اپنے ازار کو اور نیچے کر لے، اس لیے کہ آپ بات کرنے جائیں گے، آپ کے بات میں وزن نہیں رہے گی، لوگ اچھی نظروں سے نہیں دیکھیں گے.
جواب سنیے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جا کے کہہ دو کہ اگر وہ بات کرنے مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہے تو میں جاؤں گا، لیکن نبی کی سنت کو میں نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسے ہی ازار پہنتے ہوئے دیکھا ہے ٹخنوں کے اوپر، لہذا میں اس کے لیے آمادہ نہیں ہوں، مجھ سے بات کرے یا نہ کرے، لیکن میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اسی طریقے سے حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت مشہور واقعہ ہے، کسریٰ کے دربار میں جب جاتے ہیں تو آپ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا پیش کیا جاتا ہے۔ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو کھانے کا کچھ لقمہ نیچے گر جاتا ہے، وہ اٹھا کر کے کھانا چاہتے ہیں، بغل میں بیٹھا ایک انسان ہاتھ سے اشارہ کرتا ہے اور کہتا ہے حذیفہ تجھے پتا ہے کہاں بیٹھے ہو؟ کسریٰ کے دربار میں بیٹھے ہو، سپر پاور طاقت کے دربار بیٹھے ہو، نیچے سے کھانا اٹھا کھا رہے ہو، یہ کیا کہیں گے، کیسے لوگ ہیں؟ حضرت حذیفہ نے کہا کہ اگر ان کے ہنسنے یا بولنے کی وجہ سے، ان بیوقوفوں کے کہنے کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے محبوب نے حکم دیا ہے کہ کھانا کھایا کرو، دسترخوان بھی جا کے کوئی لقمہ گر جائے اس کو اٹھا کے صاف کر کے کھا لیا کرو، تو ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا۔ آج ہمارا مزاج کیا بن گیا ہے؟ ہر کام میں ہم کہیں نہ کہیں کیا کہتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، شادی ہو بیاہ ہو کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری نظر اس طرف نہیں جاتی کہ شریعت کیا کہہ رہی ہے، نبی کا حکم اس موقع پہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو کوئی پرواہ نہیں، لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے، اسی کے پیچھے ہم بھاگے جا رہے ہیں۔ یہی وہ وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت تعداد کے اعتبار سے تو بہت تعداد میں ہوگی، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، کوئی وقعت نہیں ہوگی، پانی میں جھاگ کے برابر ہوگی، جدھر چاہے بہے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے، سنتوں سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے، اس لیے مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کامیابی یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے، ہر گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانا چاہیے۔ دیکھیے ہمارے اور آپ کے ذہن میں تصور آتا ہے جب عبادت کا مفہوم بیان کیا جاتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ خیرات کرنا یہ بات بلا شبہ یہ عبادت ہے، لیکن ایک یقین جانیے مسلمان کا ہر کام عبادت ہے، مسلمان کا ہر کام عبادت ہے۔ شرط یہ ہے اس کام کو آپ نیت کی درستگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کریں گے، سنت کے مطابق کریں گے تو وہ کام آپ کا عبادت بن جائے۔ اور دین تو بہت آسان ہے، الدین یسر، دین بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ آپ اپنی ضرورت بھی پوری کریں گے اور اللہ تعالیٰ ثواب بھی دیں گے آپ کو۔ ایک انسان سونے جاتا ہے، سنت کے موافق اگر وہ سوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا اس کے مطابق اگر وہ سوتا ہے تو 7-8 گھنٹے کی نیند بھی پوری ہو گئی اور وہ سونا بھی عبادت میں شامل ہو گیا، سونا بھی عبادت میں شامل ہو گیا۔ اب کیا چاہتے ہیں، آم کے آم گٹھلیوں کے دام، نیند بھی پوری ہوئی اور مزید ثواب بھی مل گیا۔ شرط یہ ہے میرے بزرگوں اپنی نیت کو درست کرنے کی۔ میں آپ کو ایک بتاتا ہوں کہ نارملی ایک انسان کی زندگی اگر 60 سال ہوتی ہے، نارملی ایک انسان کی زندگی مان لیے 60 سال کی ہوتی ہے، اور ایک انسان اپنے معمول کے مطابق روزانہ اگر 8 گھنٹہ وہ سوتا ہے، روزانہ اگر وہ 8 گھنٹہ سوتا ہے، آپ کیلکولیشن کریں گے تو 60 سال کی زندگی میں 20 سال آپ کا سونے میں نکل جائے گا، 20 سال آپ کا سونے میں گیا۔ لیکن اگر ہم نے اس 20 سال کو، اس روزانہ جو 8 گھنٹہ سوتے ہیں، سنت کے موافق ہم نے سویا تو یہ 20 سال عبادت میں شمار، یہ 20 سال عبادت میں شمار ہوگا۔ اب سونے کے آداب کیا ہے؟ آپ باوضو کے سوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سونے کے آداب طریقے بتائیں اس کے مطابق سوئے، آپ کی نیند بھی پوری ہو گئی، یہ عبادت میں بھی شمار ہو گیا۔ ایک انسان گھر سے باہر نکلتا ہے نوکری کرنے کے لیے، جاب کرنے کے لیے، اپنی نیت کو درست کر لے کہ میں اپنے اہل و عیال کے لیے حلال رزق کی تلاش میں جا رہا ہوں، یقین جانی وہ 7-8 گھنٹہ نوکری کرنا وہ بھی عبادت ہوگا۔ آپ وہ جو کریں گے نوکری وہ بھی عبادت، آپ کی ضرورت بھی پوری ہو گئی اور عبادت میں بھی شمار ہو گیا۔ تو زندگی کے ہر معاملات اسی طریقے سے اپنی روٹین کو بدلنے کی ضرورت ہے، نیتوں کو بدلنے کی ضرورت ہے، سنت کے مطابق کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کا ہر کام سنت کے موافق ہوگا، ثواب ملے گا۔ ایک انسان کھانا کھا رہا ہے، سنت کے موافق کھانا کھائے، پیٹ بھی بھر گیا اور مزید سنت پہ عمل کرنے کے بعد ثواب مل گیا۔ ایک انسان قضاء حاجت کے لیے جا رہا ہے اور سنت کے موافق اگر بیت الخلاء میں جا رہا ہے، دعا پڑھ کے جا رہا ہے تو وہ ضرورت بھی پوری کر لیا اور ثواب بھی مل گیا۔
اسلام تو بہت ساری زندگی میں اس لیے کہا کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو اپنانے کی کوشش کرے. حدیث ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ مئۃ اجر شہید، کہ امت کے فساد کے وقت اگر کوئی انسان ایک سنت پہ عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہید کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 شہید کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اس لیے دوستو سنت پہ عمل کرنے کی محبت کی دلیل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک آئیڈیل، ایک نمونہ ہے. ہم اپنی زندگی کو اٹھائے، لین دین چاہے معاشرت ہو یا تجارت جو بھی ہو، اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی، کس طریقے سے وہ زندگی گزارتے تھے، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. اگر اس طریقے سے ہم زندگی گزاریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت میں شمار ہوگا، ہر کام عبادت میں شمار ہوگا. اس لیے بس ضروری اس بات کی ہے کہ ہم پہلے پتہ کریں کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع جو بھی کام کرنے جا رہے ہیں کیا تعلیم دیتے تھے، کن باتوں سے منع کیا، کون سا کام کرنے کا حکم دیے، یہ جاننا ضروری ہے. اور اس کے مطابق اگر زندگی گزاریں گے تو یقین جانے ہر کام کرنے پہ ہمیں نیکی ملے گی اور ضرورت بھی پوری ہوتی رہے گی، اور وہ کام جو ہم کرنے جا رہے ہیں ثواب میں بھی شمار ہوگا. تب اللہ تبارک و تعالی جب اللہ کے رسول کے کہنے مطابق زندگی گزاریں گے اللہ کی محبت ملے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی ملے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ رب کریم ہم سب کو کہنے اور سننے زیادہ مزید عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.